اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس ایام عزا میں اس فرش عزا کو آباد کر کے قریہ قریہ گاؤں گاؤں شہر شہر حسین کی عزاداری بپا کرتے ہیں. یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے اور آپ سے مراد عزادار حسین ہے. اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو. یہ سفیران عزا ہیں جو حسین کا پیغام یعنی خدا کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہی پیغام دنیا تک پہنچانے والا ایک سفیر ہم میں نہیں رہا. مولانا ناصر عباس گلو اور علامہ سفیر سجاد رحمۃ اللہ علیہم اعلی اللہ مقامہما ہمارے درمیان نہیں ہیں. نماز وحشت قبر کی درخواست ہوئی ہے اور اس مادر علمی سے جن لوگوں نے خدا کا حسین کا پیغام کربلا کا پیغام پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا اس کاروان کے میر کاروان تھے سفیر سجاد. میرے لیے سفیر پہ بات کروں اور جذبات کو قابو میں رکھوں ممکن نہیں ہے، اس لیے بھی میں بات نہیں کر پا رہا. آئیے اپنے موضوع پہ آتے ہیں. موضوع کربلا آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. حسین باب اللہ ہے. حسین باب اللہ ہے اور یہ اللہ کی کشش ہے جو آپ کو یہاں لائی ہے. یہ اللہ کا جاذبہ ہے. یہ اللہ کا حسن ہے. یہ دین خدا کی عظمت ہے جس پر حسین قربان ہوتا ہے. اس دین کے امین آپ ہیں. آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے. آپ کے ذریعے یہ پیغام آگے پہنچ سکتا ہے. کل عرض کیا کہ ہم کسی پروپیگنڈے میں نہیں آ سکتے. کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. کوئی ملحد، کوئی ادارہ، کوئی پروپیگنڈا ہمارے بچوں کو اس وقت تک ملحد نہیں کر سکتا، ایتھسٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ حسین سے جڑے رہیں. آواز تھوڑی کم کر دیں، میرے خیال میں زیادہ آواز سے اذیت ہو رہی ہے. ہم نے کل کی گفتگو کا خلاصہ کہیے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے گفتگو کرتا ہے، نہیں بھی کرتا، مجھے خود سمجھ میں بات آنی چاہیے. اور اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان سے بڑھ کر ایک اور چیز میں اضافہ ہوگا، وہ آپ کی اللہ سے محبت ہے. ایمان ہوگا، وہ ایک مرحلہ ہے، کافی نہیں ہے. آپ کو اللہ سے عشق ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعجب کر کے کہتا ہے یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ انہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے خدا سے پیار کیا جاتا ہے. اور ہم خدا کو ماننے والے خدا سے ویسا پیار نہ کریں جیسے خدا سے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں جب سمجھ میں نہ آئیں
تو ایمان میں کمی آتی ہے، پیار میں، محبت میں، عشق میں کمی آتی ہے. اس لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کسی ایتھیسٹ کی رسائی مجھ تک تو نہیں ہے، یا میرے لیے یہ باتیں ہیں ہی نہیں، میں تو مومن ہوں، میں تو موحد ہوں. آپ موحد ہیں، آپ نے اپنے عشق میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے اور لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانا ہے. کسی سے بھی گفتگو کرنے کے لیے بھی سوچنے کا پروسیس بھی ہے، تھاٹ پروسیس بھی یہ ہے. اس کے مراحل بھی یہی ہیں کہ پہلے مرحلہ ثبوت آتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پاسبل ہے یا نہیں ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی کیس آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی عقل کو یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہم نے کل گفتگو کر دی. اس کے بعد اگر قابل سماعت ہے، اگر آواز جن احباب کو نہیں آ رہی وہ اپنی جگہ تھوڑی چینج کر لیں گے تو آواز بھی آ جائے گی. اور انتظامیہ نے مجھ سے کہا جنہیں گرمی لگ رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ تھوڑی چینج کریں گے تو ایسی آن ہیں ان کی ڈائریکشن میں وہ آ جائیں گے، وہ گرمی سے بھی بچ جائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے جی. پہلا مرحلہ مرحلہ ثبوت ہے، دوسرا مرحلہ مرحلہ اس بات ہے. ہو تو سکتا ہے یا نہیں ہے. آواز تیز نہ کریں، اگر نہ پہنچی میں اپنی آواز بڑھا لوں گا، اس کی آواز تیز نہ کریں. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. شریک باری اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ ہم جو بحث کرتے ہیں اس میں ہم اس پروسیس سے نہیں گزریں گے. ہم بھی ایسے ہی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں شریک باری ہو سکتا ہی نہیں ہے، محال ہے. ہم آپ سے بحث کریں گے، ہم مرحلہ ثبوت میں بحث کریں گے. خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ مرحلہ ثبوت میں ہم سے بحث کریں. مرحلہ ثبوت کے بعد اس بات میں آنا چاہتے ہیں، مرحلہ اس بات میں آ جائیں، آپ ہم سے بحث کریں. مرحلہ اس بات میں جو ایک نظریہ آج کل آ رہا ہے وہ ملٹی ورس کا ہے. ملٹی ورس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ثبوتاً ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ قائل بھی ہیں کہ ملٹی ورس ہے. ہمارے شہداء ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی اور کائنات میں ہیں، دنیا نہیں، ہاں دوسری کائنات میں ہیں. اس کائنات کا نظام بھی اور ہے، وہاں یہ سائنس نہیں چلتی ہے، اس کی فزکس بھی اور ہے، ملٹی ورس ہے. ہمارا ایمان ہے ملٹی ورس پہ، لیکن ابھی ہم اپنے ایمان کی بات نہیں کر رہے. باقی جو سائنٹسٹ کہتے ہیں ملٹی ورس ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے یا نہیں ذرا ثابت کرو. مرحلہ اس بات ہے یا نہیں ثابت کرو، دکھا دو. اچھا ملٹی ورس کو بھی استعمال کرتے ہیں ایتھیسٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. اگر آپ فائن ٹیون آرگومنٹ اگر پڑھیں، ذرا سرچ کریں، آپ پڑھ لیں، اس نے پڑھا ہوا بھی ہوگا. ہم اسے برہان نظم کہتے ہیں اپنے اصطلاح میں. برہان نظم اردو کتابوں میں دیکھیں، اس کی تھوڑی سی جدید شکل ہے فائن ٹیون آرگومنٹ، اسے دیکھیں. اور اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ یہ خدا کے بغیر یہ کائنات نہیں ہو سکتی، اور پاسبلٹیز جو ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر بلی کو کی بورڈ دے دیں وہ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ ٹائپ نہیں کر سکتی، تو وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ملٹی ورس ہے، لاکھوں اربوں کروڑوں کائنات، کہکشاں نہیں، گلیکسیز نہیں، یونیورس، یہ پورا یونیورس. جیسے ہمارا ایک یونیورس ہے، اس طرح کوئی یونیورس مشین ہے جس سے ہر آن ایک یونیورس بن رہی ہے، ہر آن ایک بگ بینگ ہو رہا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی زندگی نہیں ہو سکی، یہاں اتفاقاً ہو گئی. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا. آپ نے ابھی اپنی یونیورس کا جو ہے اس کا کتنا حصہ دیکھا ہوا ہے؟ اس یونیورس کا ابھی جیمس ویب نے آپ کو 13 ارب سال تک دکھا دیا ہے. 13 ارب لائٹ ایئر تک کو آپ کو دکھا دیا ہے. آپ پاس میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نے کتنا حصہ دیکھا ہے اس کائنات کا؟ کیونکہ 13 ارب صاحب آپ نے پیچھے تو دیکھا، یہ ایکسپینڈ بھی ہوا ہے اور ایکسپینڈ ہو بھی رہا ہے. ابھی آپ نے 250 برابر دنیا کائنات دیکھی ہی نہیں ہے. یہی کائنات
جتنی دیکھی ہے اس میں جو ڈارک میٹر آپ نہیں دیکھ رہے اس کی بات نہیں کر رہا، اسی دنیا کے اندر جو الیکٹران آپ کو نظر نہیں آ رہے اس کی بات نہیں کر رہا، آپ کو اسی کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کا احاطہ. آپ ہم سے کہتے ہیں خدا جب تک میرے لیب میں نہیں ٹیسٹ ہوگا میں نہیں مانوں گا. آپ اس یونیورس کو کس لیب میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو ملٹی یونیورس کی طرف جا رہے ہیں؟ تھیوری ہے، مان لیں گے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مرحلے اس بات میں ہے، ابھی ثابت کرو. تھیوری آف ایوری تھنگ، تھیوری آف ایوری تھنگ ہو سکتی ہے اور ہے، نہ فقط ہو سکتی ہے، تھیوری آف ایوری تھنگ ہے، خدا کے پاس ہے، انسان بھی کشف کر سکتا ہے. مرحلے ثبوت ہو سکتا نہیں ہو سکتا، مرحلے اس بات ثابت کر دو بھائی، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن یہ مرحلے اس بات میں ہے. الحاد کا مغالطہ ہم نے پہلے کہا، الحاد ایتھزم مغالطات پر ہے، آپ کو کنفیوز کرتا ہے اور کنفیوژن کے بعد اپنی بات پیش کرتا ہے. وہ جاتا ہے لوازم پر. بھئی آپ ہم سے مرحلے ثبوت میں بات کریں گے، ہم ثبوت میں رہیں گے، مرحلے اس بات میں بات کریں گے، ہم مرحلے اس بات میں رہیں گے، مرحلے لوازم میں جائیں گے، ہم مرحلے لوازم میں بھی بات کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کوئی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مرحلے میں بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے، لیکن ہم بات تب کریں گے جب آپ بھی اس مرحلے میں آئیں گے. آپ اگر ایمان کے لوازم کی بات کریں گے، ہم الحاد کے لوازم کی بات کریں گے. آپ ایمان کے اس بات کی بات کریں گے، ہم ایتھزم کے اس بات کی بات کریں گے. آپ ایمان کے ثبوت کی بات کریں گے، ہم الحاد کے ثبوت کی بات کریں گے. جس مرحلے میں آپ جائیں گے ہم بھی اسی مرحلے میں جائیں گے. دین کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. جان لاک، یہ جو جدید لبرلزم ہے اس کا باب ہے، وہ کہتا ہے بغیر دین کے زندگی ممکن نہیں ہے. اس نے یہ جو آپ کے جمہوریت ہے اور یہ جو نیا نظام ہے اس کا فادر ہے، اس کا ہے. وہ کہتا ہے جمہوریت ہے، سب کو حق ہے، عوام کو طاقت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن ایتھسٹ کو اقتدار نہ دینا. بھئی ایتھسٹ کو کیوں اقتدار نہ دینا؟ یہ کہتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے، اس کے پاس امانت نہیں ہے. جب امانت نہیں ہے تو اس کو پاور نہیں دی جا سکتی ہے. کوئی مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی موحد کہہ رہا ہے، نہیں، خود ایتھسٹ کہہ رہا ہے. ہماری بات نہیں ہے، خود ان کی باتیں ہیں، وہ موجود ہیں ان کی کتابوں میں. اچھی خبر یہ ہے کہ اس روئے ارض پر کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب وہ ہمارے لوازم کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی لوازم میں جا رہے ہیں کہ ایتھزم کا لازمہ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں اگر خدا ہے تو مولویوں کی حکومت آ جاتی ہے، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر خواتین کو حقوق نہیں ملتے، پھر ریپ ہو جاتے ہیں، پھر قتل ہوتا ہے، پھر تخلف ہوتا ہے، پھر انسان کی ترقی نہیں ہوتی ہے. اس کا ایکو کم کریں، میں مطمئن نہیں ہو رہا کہ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے. یہ انتظامیہ میں کوئی ہے؟ یہ آپ نے ایک مائک اسپیکر بڑھایا ہے تو اس کو نکال دیں، میرا خیال ہے. کیونکہ میں اپنی آواز خود صاف نہیں سن رہا ہوں تو مجھے اس طرح وہ نہیں ہو رہا. میں دیکھ رہا ہوں ایک اسپیکر انہوں نے بڑھایا، وہ نکالیں گے تو یہ اسپیکر کافی ہیں. کل بات اچھی ہو رہی تھی. ہم نے کہا اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں، صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے. کیوں ختم ہو گئے؟ ہم لوازم کی بات کرنے جا رہے ہیں. ان لوازم کو جو ایتھزم کے لوازم ہیں اسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے. جب کوئی اس لوازم کو نہیں مانتا تو اصل نظریے کو بھی نہیں مانے گا. یہاں تک واضح ہے؟ اچھا، یہ لازمہ کیا ہے؟ ایتھزم کا لازمہ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں مانتا؟ کوئی صاحب شعور شخص مانتا ہی نہیں ہے، مان سکتا ہی نہیں ہے.
بے حیا پھر بھی بہت ہیں، پھر بھی میں نہ مانوں کہنے والے پھر بھی بہت ہیں۔ لوازم الحاد یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہیں اور سوسائٹی کے لیول پر بھی ہیں۔ انڈیویجول لیول پر کیا ہے، ہم اس ایتھسٹ سے پوچھتے ہیں جو خدا کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ہم اتفاقاً وجود میں آ گئے، یہ ساری کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئے، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نا، یہاں ایتھزم یہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو انسان میں اور باقی جو مخلوقات ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو ایتھسٹ آپ کو انسانی حقوق ہیومن رائٹس بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، انہیں کہیے کہ بھائی انسان میں اور باقی جو جانور ہیں اور باقی جو موجودات ہیں ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، انسان بھی جانور تھا۔ پھر یہ جانور تھوڑا سا ایڈوانس بایولوجیکل وہ ہے، اینیمل ہے، اتنا سا ہے کہ ایک ایڈوانس بایولوجیکل اینیمل ہے، وہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ایولیوشن میں، یہ پیچھے رہ گئے، یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ فرق ان میں کچھ نہیں ہے، یہ اتفاق سے نیچر نے، طبیعت نے، جس مرضی نے جس طرح بھی دھماکہ ہوا، جو بھی ہوا، یہ جانور بن گئے۔ ان جانوروں میں سے کچھ جو ہے نیچرل پروسیس کے ساتھ اور ایک آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ یعنی کچھ مخلوقات، کچھ جانور پیچھے رہ گئے، کچھ جانور نیچرل سلیکشن کے تحت آگے آ گئے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی ایسنشل فرق ہونا چاہیے نا، ایسنشل ڈفرنس ہونی چاہیے کہ ہم کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ کیونکہ انسان ہے اس کے حقوق ہیں، یہ حیوان ہے اس کے حقوق نہیں ہیں۔ بات پہنچ رہی انشاءاللہ جی؟ ان میں کوئی بنیادی فرق ہونا چاہیے، فارق جوہری ہونا چاہیے، ایسنشل ڈفرنس ہونا چاہیے۔ اگر نہیں یہ بھی بندر تھے، یہ تھوڑے سے بہتر ہو گئے، یہ ایڈوانس ہو گئے اور باقی نہیں ہوئے، تو پھر آپ باقیوں کا کباب کیوں کھاتے؟ ایک جیسے ہی ہے نا، پھر آپ جانوروں کا کباب کیوں کھاتے ہیں؟ اب یہ بات کہتے ہوئے بھی بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ پھر جو انسان معذور ہے اس لیول پہ نہیں پہنچا، بہت سے انسان ہیں، انسان کے بچے ہیں جو جانوروں سے بھی کم شعور رکھتے ہیں، جب جو ایب نارمل ہے اس کا شعور کا لیول جانوروں سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، دیوانہ جب ہو جاتا ہے وہ بھی، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس کا شعور بھیڑ سے کم ہو تو اس کا بھی کباب کیا جا سکتا ہوگا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کے مکتب کے مطابق تو کیا جا سکتا ہے نا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں کسی کے پاس پڑھتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میرا استاد تھا، انگریز تھا، اس سے میں نے پوچھا یار اگر چوری کا موقع ملے تو کرو گے؟ کہا نہیں۔ میں نے کیوں؟ ایتھسٹ تھا، میں کیوں نہیں کرو گے؟ کہا پکڑا جاؤں تو؟ میں نے کہا پکڑے نہ جاؤ کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کیوں نہیں کرو گے؟ تھوڑی دیر سوچتا ہے، میں کہا اگر نہیں کرو گے تو بڑے بیوقوف ہو، پکڑے بھی نہیں جاؤ گے اور آخرت بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری محنت کیوں کرتے ہو؟ کوئی مال حاصل کرنے کے لیے مفت میں مل رہا ہے، چوری کر سکتے ہو، کیوں نہیں کرو گے؟ کہتا کروں گا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، پروفیسر تھا۔ جواب صحیح ہے بھائی، اگر خدا نہیں ہے تو چوری نہ کرنے والا بیوقوف ہے۔ میں کیوں خواہ میں صرف بھیڑ کا گوشت کھاؤں؟ مجھے جو گوشت ملے میں کھا جاؤں گا۔ اگر انسان میں اور بھیڑ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں بایولوجیکل کریچرز ہیں، اس میں تھوڑی سی ایولیوشن ہو گئی ہے، اس میں تھوڑا سا یہ آگے چلا گیا، آگے چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ہے ایتھسٹ اس کو ماننے والا؟ انسانوں کو کباب کرنے، پوری نسل انسانی کھا رہے ہیں، یہ وہ الگ مسئلہ ہے، برباد کر رہے ہیں، قحط سے مر رہے ہیں، جتنے فقر ہے دنیا میں یہ سب ان لوگوں کی طرف سے ہے، وہ سب الگ مسئلہ، لیکن یہ باربیکیو کر کے کھائیں گے؟ ہیں البتہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، روح کام جاتی ہے، جو بچے کو سیک کرا کر اس سیک شدہ جنین کو کباب کر کے کھاتے ہیں، ایسے ایتھسٹ بھی ہیں، اسی دنیا میں ہیں۔
اور اس سے بھی عجیب عجیب کرنے والے بھی ہیں. یہ ایتھزم ہے. کون مانے گا؟ آپ ہم سے پوچھیں کہ بھئی آپ بتاؤ نا. پھر ان پہ تو آپ ہنس لیے. آپ بتاؤ انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق ہے؟ ایسنشیل ڈفرنس ہے؟ ہم کہیں گے بالکل ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ انسان اس میں روح خدا ہے. یہ فرق کرتا ہے. یہ اشرف مخلوقات ہے. یہ خدا کا خلیفہ ہے. خدا نے اسے عزت دی ہے. یہ اور ہے، باقی مخلوقات اور ہیں. یہ پوری کائنات خدا نے اس کے لیے خلق کی. یہ مخدوم کائنات ہے. فخر کرو اپنے اوپر، ناز کرو اپنے اوپر اور اپنے رب کے اوپر. کیا عزت بخشی ہے، کیا شرافت بخشی ہے، کیا رائٹس آپ کو دیے ہیں اللہ نے. یہ کیا رائٹس دیں گے جو آپ سے آپ کی پہچان تک چھین لیتے ہیں. ایک جانور ہے، ایک کیڑا مکوڑا ہے، کیا عزت دی ہے اللہ نے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا. ایک انسان کو اگر کسی نے مارا، ایک نفس کو اگر کسی نے قتل کیا، کانما قتل الناس جمیعا. کیا عزت ہے، کیا شرف ہے اس نفس کا. اس جان کی یہ جان اللہ کو کتنی پیاری ہے. مسلمان جان نہیں، مسلمان ہو یہ ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، نہیں مار سکتے آپ. خدا نے زندگی دی ہے. وہ خدا کو کتنا پیار ہے آپ سے. ایک کے مارے جانے پہ کہہ رہے ہیں کأنہ اس نے جو ایک کو مارا، ایک کو نہیں مارا، میری ساری مخلوقات کو مار دیا اس نے. اور دوسری طرف بھی ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک زندگی بچائی. اور ہم نے یہ زیادہ تر ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہے نا. یہ آیت زیادہ تر ہاسپٹل کے باہر لکھا جاتا ہے. یہ ہاسپٹل سے زیادہ امام بارگاہ کے باہر لکھنا چاہیے. یہاں بچایا جاتا ہے. نفس کی عزت، شرافت، کرامت اور اس کی انسانیت کو یہاں بچایا جاتا ہے. یہاں آپ ایک انسان کو بچائیں گے، اپنے ایک دوست کا ہاتھ پکڑ کے یہاں لے کے آئیں گے جو یہاں آنے کا عادی نہیں ہے. اس کو اگر آپ بچائیں گے، آپ نے پوری انسانیت کو نجات دی ہے. یہ شرف ہے. جہاں تک معاشرتی لیول پر کیا فرق ہے، ایتھزم کے لوازم کیا ہیں، الحاد کے لوازم کیا ہیں. اگر آپ ملحد ہو جاتے ہیں، اگر کوئی معاشرہ ملحد ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی قدر باقی رہ نہیں سکتی. کوئی اخلاقی اقدار کیسے باقی رہیں گی اگر آپ ایتھسٹ ہیں، اگر خدا نہیں ہے، ایک اتفاق ہوا ہے اور چند دن ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا ہے. تو اخلاق کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، امانت کیا ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اکثر سچ ہمارے حق میں نہیں ہوتا. امانت میرے حق میں نہیں ہے. مجھے کوئی مال ملے میں کھا جاؤں امانت اور میں واپس اس کو کروں، کیوں واپس کروں؟ یہ جو اخلاقی اقدار ہیں، معاشرہ اخلاقی اقدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. معاشرے کی حیات اخلاق سے ہے، اور اخلاق کا دشمن دین نہیں ہے، الحاد ہے، یہ دہریت ہے. تھک تو نہیں رہے انشاءاللہ جی؟ پانی اگر کوئی دے دیں. دین سے خطرہ نہیں ہے، الٹا کر کے پیش کرتے ہیں. دین کے کچھ چہرے ایسے دکھاتے ہیں، داعش کی طرح، طالبان کی طرح، ایسے چہرے دکھا کر دنیا کو اسلام فوبیا کرا دیتے ہیں. اسلام کے نام سے وحشت ہونا شروع ہے. ہم لوگ بھی، مسلمان بھی، جہاں دیندار لوگ رہتے ہیں وہاں ڈرتے ہیں جاتے ہوئے. ان علاقوں میں آسانی سے جاتے ہیں جہاں پر لوگ سیکولر ہوں، کہتے ہیں یہاں پہ بہت امن ہے. ہے نہیں ایسا؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ تصویر بنا دی. صلوات پڑھ جائے محمد والے محمد. بار دیگر صلوات.
اچھا اگر آپ ان کو سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں اور ان پہ یہ اعتراض کریں کہ بھئی اگر دین نہ ہوگا تو اخلاق نہیں رہے گا، یہ کہتے ہیں نہیں جی اخلاق رہے گا، کیوں نہیں رہے گا؟ اور اس سے بڑی ایک اور غلط فہمی میں ہم لوگ سب گرفتار ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں ہم لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ویسٹ میں جا کے ہمیں اسلام نظر آتا ہے، یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوا ہے، وہ بہت اخلاق رکھتے ہیں۔ اچھا جو دیندار نہیں ہیں، البتہ وہاں جو دیندار ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جو کرسچن ہے، جو جوز ہے، جو باقی دین کو، خدا کو مانتا ہے، اخلاق کو مانتا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، جو ان میں سے کچھ بھی نہیں مانتا، اور وہاں کا معاشرہ اکثراً ایسا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ اخلاق رکھتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا اس کا الٹا ہے کہ ان کے ہاں اخلاق بہت زیادہ ہے، سرے سے اخلاق نہیں ہے۔ ایک تو جو تصویریں آپ کو دکھائی جاتی ہیں وہ تو سب جھوٹ ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، یعنی معاشرے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جو تصویر جاتی ہے، میں اپنا تعارف اگر باہر کہیں کر رہا ہوں تو وہ پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں کلنگ، کیونکہ ہمارا تعارف ایسا کیا ہوا ہے، ایسا یہاں یہ بہت امن ہے، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے شہری انتہائی محبت کرنے والے امن پسند لوگ ہیں، یہاں کرائم ریٹ امریکہ سے بہت زیادہ کم ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، جو یہاں سکون ہے وہ کسی ترقی یافتہ ملک میں تصور میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اپنا ایک پروجیکٹ دیکھنے گیا تھا اسکردو میں، گاڑی میرا کوڈ بھی پڑا تھا، انجینئر نے گاڑی سے اتر کے لاک ہی نہیں کیا، میں کہ گاڑی لاک کرو، کہتا ہے کیوں؟ یار گاڑی لاک کرو، ہم اندر پروجیکٹ میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا، میں کہا تمہاری گاڑی کوئی نہیں لے کے جائے گا، میرا کوڈ لے جائے گا، لاک کر دو، کہتا نہیں جی کوڈ بھی آپ کو کوئی نہیں لے جائے گا۔ میں کہا میں جس معاشرے سے آیا ہوں میرا دل پھر بھی دھڑکتا رہے گا، تم نے ایک ریموٹ کا بٹن نہیں دبانا، ضد کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ آپ کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، آپ کے بینک میں جب کیش وین آتی ہے اس کے بہت آرام سے وہ چلا جاتا ہے کیش لے کے بینک میں، ابھی باہر جا کے ذرا دیکھیے گا نا، کیش وین سے بینک تک جانے کے لیے دونوں طرف اگر گارڈ نہ کھڑے ہوں، ہر 10 فٹ کے فاصلے، 10 فٹ بہت زیادہ ہے، ہر 10 قدم کے فاصلے پہ وہ کیش اندر جا ہی نہیں سکتی، راستے میں اچک لیں گے۔ یہ ترقی یافتہ ملکوں کا حال ہے، پھر بھی ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، سرے سے اخلاق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ اخلاق کیا ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہو، آپ سے ہنس کے بات کرتا ہو، وہ بہت خوش اخلاق ہو گیا۔ آپ جائیں ان کسی بھی شاپ میں جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، کھڑی ہے، سیل گرل ہے، بوائے ہے، وہ بڑے مسکرا سے کہ آپ سے بات کر رہی ہے، بڑے اخلاق سے آپ سے بات کر رہی ہے، آپ کو ہاتھ بھی ملا رہی ہے، یہ اخلاق ہے۔ جی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو، کوئی بندہ بچے کو اغوا کرنا چاہ رہا ہو اور اسے پیار کر رہا ہو، مٹھائی دے رہا ہو، یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق انتفاعی، اپنا فائدہ لینے کے لیے کسی کو اسمائل دینا، یہ اخلاق ہے؟ نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو اسمائل دینا، کسی کو اپنا بھائی سمجھ کے اسے اسمائل دینا، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ اسے لوٹنے کے لیے اسے اسمائل دینا، یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے بھائی۔ جو خدا سے دور ہیں ان کے ہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے اس کے عادی ہوتے ہیں نا، ہم اگر کسی سے کسی ادارے میں کام ہو جائے، ہاسپٹل میں ہو جائے، جہاں بھی ہو جائے، اس سے سلام علیک ہو جائے، دوستی ہو جائے، اور وہ آپ سے بات کرتا ہو تو اس ادارے سے باہر جاؤ، وہ کام نہیں ہے، وہاں بھی آپ ملیں، وہ سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا، کچھ لوگوں سے کچھ جگہوں پہ بات ہوئی، جب دوسری جگہ ملے تو وہ تو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو میرا دوست تھا، یہ تو وہاں مجھے بہت ہنس ہنس کے ملتا تھا، یہ کیا ہوا؟ پوچھا اس سے، کہتا ہے وہ تو میری جاب تھی، مجھے ٹریننگ دی گئی ہے، جب وہ آئے گا، کسٹمر آئے گا تو مجھے اس کیسے بولنا ہے اور کیسے ہنسنا ہے، میری تمہاری کیا دوستی؟ اسے اخلاق نہیں کہتے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ لوٹنے کے لیے اسمائل دینا، اگر دین نہ ہو، اگر خدا نہ ہو تو اخلاق کا وجود ممکن نہیں ہے، اور جو ظاہراً اخلاق ہے وہ اخلاق نہیں ہے۔
آپ کو کون سی چیز با اخلاق کر سکتی ہے؟ اگر دین نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے تو آپ کیوں با اخلاق ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں جی عقل ہے نا، خدا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عقل تو کہتی ہے نا کہ اگر آپ اسمائل دیں گے، آپ خوش رہیں گے، آپ پازیٹیو رہیں گے، آپ کی انرجی بھی زیادہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ خدا نہیں ہے، عقل تو ہے، یہ ایتھسٹ کہہ سکتا ہے؟ جی کل کا اگر کسی نے کل کی تقریر کا اگر ایسنس کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس جواب ہے۔ ایتھسٹ سے آپ کہیں گے تم کون عقل کی بات کرنے والے، تم کہاں سے آگے؟ تم نے تو پہلے عقل کی خودکشی کی ہے، عقل ختم کیا ہے، پھر جا کے ایتھسٹ ہوئے ہو۔ عقل کدھر ہے؟ عقل کیا ہے؟ ایتھسٹ اگر آپ سے عقل کی بات کرے، ہم عقل کی بات کر سکتے ہیں، وہ عقل کی بات ہی نہیں کر سکتا۔ خاموش، تم کون ہوتے؟ عقل ہے کیا؟ عقل وہ کہتا ہے عقل جو ہے وہ کیمیکل جو انٹریکشن ہے، کچھ کیمیکل مادے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کچھ افکار آتے ہیں، وہ بھی صرف مادہ ہے، میٹیریل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ مجبور بھی ہیں، جیسا وہ ان میں ریئیکشن ہوتا ہے کیمیکل، وہ آپ ویسا سوچتے ہیں۔ عقل ہے ہی نہیں۔ اس پہ اگر مجھے وقت ملا تو میں کوئی 20-25 منٹ کسی جگہ بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایتھیزم وہ عقل کو کیا کہتے ہیں۔ یہاں کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وہ عقل ہے ہی نہیں بھائی، عقل مادی نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے نا، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ معلومات زیادہ ہونے سے، علم زیادہ ہونے سے، میں نے یہ امامہ اس لیے تو نہیں باندھا ہوا کہ بہت زیادہ علم ہے وہ کہیں نکل نہ جائے اس لیے میں نے باندھا ہوا، نہیں بھائی، وہ مادی نہیں ہے، وہ میٹیریل نہیں ہے۔ جو نان میٹیریل ہے اسے وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ تو عقل کدھر ہے؟ تمہاری عقل ہے ہی نہیں جو تمہیں اخلاق پر مجبور کرے۔ اگر کوئی دیندار ہے اور کوئی علی والا ہے تو وہ اخلاق والا ہو سکتا ہے، صرف خدا کا تصور ہے تو اخلاق آتا ہے، اگر خدا کا تصور نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، ایثار نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان کے بعد، شہادتوں کے بعد، تمام مصائب کے بعد جب زینب کبریٰ سے پوچھا گیا کہ تم نے کربلا میں کیا دیکھا، کیا ارشاد فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ ایک غمزدہ بہن، اس کو کیا جمال نظر آیا؟ اس کو اخلاق، اقدار، ویلیوز، قربانی، ایثار، صدق، صفا، امانت، شجاعت۔ یہ ایمان کے بغیر، خدا کے بغیر ہو سکتا؟ خدا نہ ہو اور کوئی اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے؟ علی والا نہ ہو اور اخلاق رکھتا ہو سکتا ہے؟ یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقہ۔ یہ علی اپنے بچپنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں بچہ تھا، جب میں بچہ تھا اور رسول خدا کی اس طرح اتباع کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے۔ اس زمانے میں رسول خدا اپنے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، وہ رسول خدا اپنے اخلاق کا درس نہیں، اخلاق کا علم دیتے تھے، اور ہر دوسرے دن علی نیا علم لینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر علی کو مانو گے تو اخلاق ہے، خدا کو مانو گے تو اخلاق ہے، وَإِلَّا کہاں اخلاق؟ مجسمہ اخلاق رسول خدا ہے، خلق عظیم پہ اللہ کا رسول ہے، وہاں سے سیکھنا ہے، ادھر سے سیکھے بغیر کسی اخلاق پر رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کننا عند النبی، نہیں صحابی ہیں، کننا عند النبی اذ جاءہ علی ابن ابی طالب، ہم نبی کے پاس تھے کہ علی تشریف لائے، رسول نے فرمایا قد جاءکم اخی، تمہارے پاس میرا بھائی آیا ہے،
ثم التفت الى الکعبہ، کعبہ کے نزدیک تھے، کعبہ کے دیوار پر ضرب مار کر فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کامیاب اخلاق والے ہیں، بغیر اخلاق کی کامیابی ممکن نہیں ہے. علی اور علی کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اخلاق میں اخلاق کا پیش کر رہا ہوں کہ اخلاق امیر المومنین سے، رسول خدا سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. انہو اولکم ایمانا معیہ واوفاکم بعہد اللہ، وفا بعہد اخلاق ہے، واقومکم بامر اللہ واعدلکم فی الرعیہ، اپنی رعایا کے ساتھ سب سے زیادہ عدل کرنے والا علی ہے. ہم نے ایک خمسہ حکومت علی پہ پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو یا باقی لوگوں سے بھی ڈیمانڈ کریں، ایسی حکومت جس کی مثال نہیں ملتی ہے اور اس کا ذکر ہی نہیں ہے. ایسی حکومت، ان مشکل حالات میں حکومت، اور جب حکومت ملی اس وقت خزانہ خالی ملا تھا. کیسے خالی ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. خالی خزانہ ملا تھا، مشکلات میں ملا تھا، اور یہ بہت بڑی ریاست تھی. اس میں 4 سال کے مختصر عرصے میں پہلے ہی دن سے ہو گیا تھا. کوئی فقیر باقی نہیں رہا تھا. مملکت اسلامی میں ایک فقیر باقی نہیں رہا. یہ عدل علی ہے. وَأَقْسَمَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ، علی نے کر کے دکھایا. رسول پہلے کہہ رہے میں نے تربیت کی ہے، میں نے ہر روز ایک علم دیا ہے، ایک دن انصاف کا علم دیا ہے، ایک دن میں نے عدل کا پرچم دیا، ایک دن میں نے وفا کا پرچم دیا ہے. اور یہ جو بغاوتیں ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ پہلے جو ملتا تھا وہ برابر نہیں تھا، وہ مراعات یافتہ طبقوں کو زیادہ ملتا تھا. انہیں جب برابر ملنے لگا تو وہ باہر آ گئے، میدان میں آ گئے، بڑے بڑے لوگ میدان میں آ گئے. وَأَعْظَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيَّةً، تمہارا امام ہے. قال وَنَزَلَتْ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فکبر رسول اللہ، آپ نے نعرہ لگایا نا، رسول خدا نے بھی نعرہ لگایا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ علی اور اس کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں، تو رسول خدا نے نعرے تکبیر لگایا. فکبر رسول اللہ وَهَنَّأْتُمُونِي بِأَجْمَعِكُمْ، اور تم سب کے سب مجھے مبارکباد دیتے رہے. اس کے بغیر آپ کو اخلاق ملے گا، اس کے بغیر آپ کو اخلاق نہیں ملے گا. نہ عقل ہو، نہ امام ہو، نہ رسول ہو، نہ خدا ہو، نہ کتاب ہو، اور آپ خود کیا ہوں؟ آپ خود سیلفش جین کا مجموعہ ہوں. آپ کو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ عقل ہے. نہیں، آپ کو عقل ڈرائیو نہیں کرتی ہے. آپ کو کون ڈرائیو کرتا ہے؟ سیلفش جین. جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے وہ میرے اشارات سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں کہاں مار رہا ہوں. میں ان کی باتیں نقل کر کے انہیں بڑا کر کے انہیں رد نہیں کرنا چاہ رہا، اس قابل ہی نہیں ہے یہ باتیں ساری. یہ سیلفش جی، اس کے پاس اخلاق ہوگا، اس کے پاس ویلیوز کی کوئی ویلیو ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اور پھر مان لیں اگر ہو بھی گئی، اسے کون عمل کروائے گا اخلاق پر؟ اخلاق کے تقاضے کون پورے کروائے گا؟ کون امپلیمنٹ کروائے گا اخلاق کو؟ کون انفورس کرے گا؟ خدا تو ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں. بھئی ہم یتیم کا مال اس لیے نہیں کھا سکتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کا حکم ہے، اس کا خوف دل میں
ہوتا ہے. اس نے ہم پر جب اتنی رحمت کی ہے، اتنے انعام دیے ہیں، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جو کچھ ہمارا ہے اس کا ہے، اس کا دیا. اگر ہم نے یتیم کو دے دیا تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. یہ تو یتیم کا حصہ تھا جو خدا نے تیرے مال میں قرار دے دیا ہے تاکہ تجھے ثواب مل جائے. وہ یہ سیدھا یتیم کو دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا. تجھے دیا ہے اور تجھ سے کہا ہے یتیم کا خیال کر. میں اپیل کروں گا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے دیں. اگر نجات چاہیے، اگر اہل بیت کی شفاعت چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، ایک دو یتیم کو وہ جانتا ہو. یہ نہیں کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو پیسے دیں. میں آپ کے پیسے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پیسے بھجوا دیں میں یتیموں کو دے دوں گا. نہیں، آپ پرسنلی آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، آپ اس کو جانتے ہوں، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہوں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوں. نہیں تو پھر آیات بہت خطرناک ہیں. ابھی میرا موضوع نہیں ہے. ہو نہیں سکتا. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اس سیلفش جین والے انسانوں سے اخلاق پر عمل درآمد کرانا کیسے؟ کتنے کیمرے لگا لو گے؟ کیمرے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو یہی سیلفش لوگ ہیں. ان کے پاس بھی تو اخلاق نہیں ہے، انہیں پیسے دے دو. سب سے زیادہ کرپشن کہاں ہے؟ کس ملک میں سب سے زیادہ کرپشن ہے؟ آپ جتنے ملکوں کا نام لیں گے سب غلط ہے. آپ کہیں گے ہمارے ہاں سب سے زیادہ کرپشن، یہ بھی غلط. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرپشن ہو کے پیسہ جاتا کہاں ہے؟ وہ اصل کرپٹ ہے نا، جو یہ حرام پیسہ کھا رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں. اصل کرپٹ وہ ہیں جہاں پہ سارا سسٹم ہونے کے بعد بھی نظر نہیں آتا. وہ یہ جو لوٹ کے لے جاتے ہیں بیوقوف، ان بیوقوفوں کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. پوری تاریخ دیکھ لیں، نہ خود ان کو ملا نہ ان کے بچوں کو ملا. جنہوں نے ملکوں کو لوٹا ان کے بچے ابھی فقیر ہیں، آئندہ کی نسلیں نہیں. یہی ابھی جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، ان کے سارا خزانہ جو ہے وہ سوئس بینکوں میں، باقی امریکہ کے بینکوں میں سارا پیسہ وہاں جاتا ہے. وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نہ کوئی سسٹم، نہ کوئی نظام، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی، نہ کوئی نیب، نہ کوئی کیمرے. کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. نیب کا تجربہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا. کیسے اخلاق امپلیمنٹ ہوگا؟ اخلاق امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. جانتے ہیں اخلاق کب امپلیمنٹ ہوگا؟ جب خدا سے اور ولی خدا سے محبت ہوگی. وہ محبت آپ کو روکے گی. میں اس پہ بہت سٹریس کرتا ہوں اور بہت زیادہ اس موضوع پہ پڑھتا ہوں. خوف سے نہیں، محبت سے اپنے بچوں کو روکو. دنیا کی محبت میں وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی محبت ان کے سامنے کھڑی کر دو، اللہ کی محبت. گناہ نہیں کرے گی. محبت میں گناہ کر رہے ہیں نا یار، اس سے زیادہ خوبصورت محبت ہے. ہم نے پیش نہیں کیا اپنے بچے کے سامنے، اپنے سامنے. ایک سیاہ غلام ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، چوری ہو گئی، اس سے چوری ہو گئی. امیر المومنین کے پاس آ گیا. امیر المومنین کے پاس آ کے اس نے کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے چوری کی. اعتراف کیا. حاکم تھے، حد اجرا کرنا تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کے وہ باہر نکلا. باہر ابن کوا آ رہا تھا. ابن کوا ہمارے اردو میں، عربی میں کوا نہیں کہتے، اردو والا ہی ابن کوا ہے. بالکل سیاہ تھا اور دشمن علی تھا. سیاہ سے مراد دل سیاہ تھا. یہ اس کا چہرہ سیاہ تھا لیکن دل روشن تھا، منور تھا. یہ ابن کوا سیاہ تھا، دل سیاہ تھا، دشمن علی تھا، ناصبی تھا. اسے موقع مل گیا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آج تو یہ شیعہ علی بھی. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. یہ بھی علی کے خلاف بولے گا. آگے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ وہ حبشی غلام وہ پھر مقام بیان فضائل امیر المومنین پہ آ گیا کہ میرا ہاتھ لیس الحجازی کبش العراقی مصادم الابطالی المنتقم من الجہالی کریم الاصلی شریف الفصلی محل الحرمینی
وارث المشعرین ابو السبتین اول السابقین آخر السبتین المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل الحبل المتین المحفوظ بجند السماء اجمعین ذاک واللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. یہ حبشی غلام تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کا شعور کا لیول بھی وہ نہیں تھا جو آپ لوگوں کا ہے، اس کا علم کا لیول بھی وہ نہیں تھا جو آپ لوگوں کا ہے. اگر اس میں یہ عشق ہے تو ہم میں کتنا ہونا چاہیے؟ ہم علی کے کیسے عاشق ہونے چاہیے؟ ہم سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے اگر عشق علی ہمارے سینے میں ہو؟ یہ ابن قوہ تو اور سڑ گیا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس نے تمہارا ہاتھ کاٹا اسی کے فضائل پڑھ رہے ہو، اس سے اگلی فضیلت پڑھ دی. لو قطعنی اربن اربا مزدت لہ الا حبا. یہ تو ہاتھ کاٹا ہے نا، اگر وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا، جتنے ٹکڑے ہوتے اتنے میری محبت میں اضافہ ہوتا. یہ انسان ہے، یہ انسان، علی کا انسان، علی نے جس انسان کو انسان بنایا ہے. ابن قوہ پریشان امیر المؤمنین کے پاس آیا، کہا ایک عجیب آدمی دیکھا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا اور وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا، کیا ہوا؟ کہا یہ قصہ ہوا. اب جو اس غلام کے الفاظ ہیں اسے مولا نے قبول کیا ہے اور اس غلام کی جگہ آپ لوگوں کو رکھ دیا ہے، ہمیں رکھ دیا ہے. یہ ہمیں کتنے فخر کی بات ہے، اس غلام کے لیے کتنے فخر کی بات ہے. امیر المومنین نے کہا ان محبین لو قطعناہم اربا اربا مزدادوا لہم الا حبا. کہ میرے چاہنے والے، میرے شیعہ، صرف ایک ایسا نہیں گزرا، ہاں تم نے صرف ایک دیکھا ہو کہ ایک ایسا مجنون تھا، نہیں، میرے سارے شیعہ قیامت تک آنے والے اگر میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں ان کی محبت مجھ سے زیادہ ہی ہوگی. اور پھر ایک جملے کا اضافہ فرمایا اور کہا جو میرے مجھ سے بغض رکھنے والے ہیں انہیں میں اگر چمچے سے اپنے ہاتھوں سے شہد بھی کیوں نہ کھلاؤں ان کے نفاق میں، بغض میں اضافہ ہی ہوگا. یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو آپ کو خدا تک پہنچا رہے ہیں، جو آپ کو اخلاق سکھا رہے ہیں، جو آپ کو انسان بنا رہے ہیں. انسان بنانے کے بعد اپنی نفس کی اپنی جب پرواہ نہیں ہے، یہ شخص با اخلاق ہو سکتا ہے نا؟ کچھ سیلفش شخص با اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہ الزام ہے آپ پر، اور یہ سائنس کے نام پہ الزام لگایا جا رہا ہے آپ پہ کہ آپ ایسے سیل سے بنے ہوئے ہیں، ایسے سیل کا مجموعہ ہے جو سیلفش ہے. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ احسان کر کے سکون پاتے ہیں، آپ دے کے سکون پاتے ہیں، جان دے کر سکون پاتے ہیں. ان قیم اور ان اخلاق اور ان ویلیوز کے لیے جان دیتے ہیں، کوئی سیلفش نہیں. یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے. عاشقم بر قہرو بر لطفش بجد بول عجب من عاشق ان ہر دو زد. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا لطف ہے اور کیا قہر ہے، مجھے یہ دیکھنا یہ آ کس سے رہا ہے، کس کا ہے. قہر اگر علی کا ہے تو مجھے اس سے محبت ہے، لطف اگر علی کا ہے تو مجھے اس سے محبت ہے. اور اگر علی کے لطف، علی کے رب کا لطف اور قہر ہو، وہ جس کے سامنے علی کی جبیں زمین پر آتی ہو، جس کے حضور علی کانپتا ہو،
جسے راضی کرنے کے لیے علی فریاد کرتا ہو، جس کی رضا کے لیے علی نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا ہو. یہ کاروان ابھی قریب ہے، کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے، اور 1-2 منزلیں ابھی باقی رہ گئی ہیں. کاروان میں جو بچے تھے وہ بتا رہے تھے اپنے دوسرے بچوں کو، جانتے ہو کون سا شہر آنے والا ہے؟ کوفہ آنے والا ہے. کوفہ میں ہمارے جد علی کی حکومت تھی. علی غریبوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، فقراء کو خود کھانا پہنچایا کرتے تھے، یتیموں کا بہت خیال رکھتے تھے. جب وہ شہر میں پہنچیں گے نا تو لوگ استقبال کریں گے، لوگ کہیں گے علی کی اولاد آئی ہے، رسول کی آل آئی ہے. یہ کاروان راستے میں رک جاتا ہے، 1-2 منزل بعد نہیں 10 دنوں کے بعد کوفہ پہنچتا ہے. اور جب کوفہ پہنچتا ہے، مجھے باقیوں سے گلہ نہیں ہے، مجھے ان فقراء سے گلہ ہے جنہیں علی نے پالا تھا، جنہوں نے علی کے لطف و کرم کو دیکھا تھا. ان کے ہاتھ میں پتھر کیوں ہیں؟ جب حسین تک یہ خبر آئی کہ عبید اللہ ملعون نے راستہ روک دیا ہے، اب یہ کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ نے پہلی مجلس عزا سجائی. ممبر پر حسین ہیں اور کربلا کے 72 حسین کے سامنے ہیں. حسین صرف دیکھتے ہیں، فنظر الیہم فبکا بکاء شدیدا، صرف دیکھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں. شاید جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں تو اربن اربا یاد آ جاتا ہو، وہ منظر سامنے آتا ہو جس کے بعد حسین جیسے امام نے فرمایا علی بعدک علی الدنیا عفا، اے علی کاش مجھے موت آ جاتی، تیرے بعد یہ دنیا مجھ پر اندھیری ہو گئی. شاید جب عباس کی طرف نکاح کی تو ہاتھ کمر پہ رکھ کے فرمانا یاد آ گیا ہو، الان ان کا ذرا ظاہری کچھ چہرے اور ہیں جنہیں شہادت نصیب نہ ہوگی، لیکن انہیں دیکھ کر حسین نے زیادہ گریہ کیا. شاید ان رخساروں پر لگنے والے تماچے اجرکم علی اللہ. حسین کی محفل جاری رہی، حسین گریہ کرتے رہے، حسین گریہ کریں، شمع حسین کے گرد پروانے گریہ نہ کریں، یہ کیسے ممکن تھا؟ محفل برخاست ہوئی، حکم ہوا یہاں خیمے لگائے جائیں، ہاں ہنا مناخ رکابنا، ہاں ہنا سب کو دمائنا، اس گرم ریت پر ہمارا خون بہایا جائے گا. کاش رباب یہ جملہ نہ سنے، ہاں ہنا ذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہو جائیں گے. یہ جملہ پھر بھی اہل حرم شاید برداشت کر لیں، اگلا جملہ اس سے بھی سخت فرمایا، ہاں ہنا حد کو حریمنا، یہ وہ سرزمی ہے جہاں حرم رسول خدا محفوظ نہ رہیں گے. شام غریباں اعداء چادریں لوٹیں گی، تبرکات لوٹیں گی. میں ان لعینوں سے پوچھوں لوٹ لو جو لوٹنا ہے، لیکن ان بچیوں کی چادریں کیوں لوٹتے ہو؟ اجرکم علی اللہ. پھر امام نے ارشاد فرمایا، اللہم انا عطرت نبیک محمد، اے اللہ ہم آپ کی عطرت کے
ہم آپ کے نبی کی عطرت ہیں. قد اخرجنا وطردنا وازعجنا من حرم جدنا. جب حسین نے یہ شکایت کی، اے خدا گواہ رہنا، ہمیں حرم رسول خدا سے نکالا گیا، ہمیں نانا کے مدینہ میں رہنے نہ دیا. سکینہ نے یہ جملہ سنا تھا عصر عاشور، جب حسین روانہ ہونا چاہے ذوالجناح نہیں ہلتا. فرمایا ذوالجناح مجھے لے کر چلو، سوئے مقتل چلو. ذوالجناح نے سمو کی طرف اشارہ کیا. سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی ہے، باپ کے سینے پہ سونے والی، اتنا کہتی ہے بابا رک جائیے، جو صبح سے گیا واپس نہ آیا. حسین نہ رکے، سکینہ فریاد کرتی رہی. جب مایوس ہوئی، بیٹی نے تڑپ کر کہا بابا اگر جاتے ہو ہمیں پہلے مدینہ چھوڑیے. اجرکم علی اللہ. خیمے لگنا شروع ہوئے، کاروان اترا، سورج بھی آیا، قمر بھی آیا، چاند بھی آیا، آفتاب امامت بھی نمودار ہوا. قمر بنی ہاشم بھی آئے. کس لیے آئے؟ اس لیے کہ زینب نے ہماری سے اترنا ہے. اس شان سے اتارا. علی اکبر نے زانو خم کیا، عباس نے ہاتھ تھاما. اس عزت سے جب اتارا، زینب زمین کربلا پر آئی. ایک طرف فرات، ایک طرف نخلستان. اس صحرا میں ایک گودال دیکھا، زینب تڑپ گئی. کہا بھیا یہ گودال کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے، خدا آپ کا پرسہ قبول کرے. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رحمت ہو ان آوازوں پر جو میرے جد حسین پر بلند ہوتی ہیں. زینب کا دل دہل گیا. کہا بھیا یہ گودال کیسا گودال ہے، میں بہت گھبرا رہی ہوں. زینب کو بٹھایا. آپ بھی سانس لے لیجئے. زینب کو بٹھایا. کہا بہن اس سرزمین سے بابا کے ساتھ صفین کے لیے گزر رہے تھے. جب یہاں پہنچے بابا اترے، اسی مقام پر بیٹھے. فرمایا کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. حسن کی گود میں سر رکھ کر علی نے آرام کرنا شروع کیا. یہاں آگ لگی، وہاں پریشان ہو کر بیدار ہوئے، گریا کرنا شروع کیا. خیبر شکن گریا کر رہا ہے. علی میں مرتضی لا سیف لا فتح گریا کر رہا ہے. سب پریشان ہوئے، لشکر جمع ہوا. مولا گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ علی نے بولنا شروع کیا. کہا میں خواب میں دیکھ رہا تھا اس میدان میں خون کا دریا ہے. ایک اکیلا شخص اس دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، صدا بلند کر رہا ہے حل من ناصرین. اجرکم علی اللہ. اگلا جملہ بھی حسین نے زینب کو بتا دیا. بڑا سخت جملہ ہے. کہا وہ شخص پکار رہا تھا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. علی کہتے ہیں
میں بھاگتا ہوا گیا، میں دوڑتا ہوا گیا، میں مشکل کشائی کرنے گیا۔ جب نزدیک پہنچا میں نے دیکھا یہ میرا بیٹا حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں خدا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ ہمارے بہت فاضل دوست حجت الاسلام اسد عالم نقوی مریض ہیں، خدا انہیں بحق سید السجاد شفاء عاجل عنایت فرما۔ ان محسنین کو جنہوں نے اس عظیم مسجد کے بنانے میں تعاون کیا ہے، مخصوصاً الحاج مصطفیٰ گوکل، انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ مولانا ناصر گلو، مولانا علامہ سفیر سجاد اور اپنے آپ کے تمام مرحومین کی خدا مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت حسین سے بہرمند فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔